اللہ تبارک و تعالی اتحاد القراء پاکستان العالمی کہ ان جانبازوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ مغرب کی نماز سے پہلے مجھے ایک بزرگ فرما رہے تھے 1982 کے اندر ایبٹ آباد کی سرزمین بڑگرام کی سرزمین پر محفل حسن قرات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے شاید یہ پہاڑیاں ترس رہی ہوں گی اللہ کے قرآن کو۔ میں داد دیتا ہوں قاری حماد اللہ حماد صاحب کو، اس سے پہلے جتنے بھی قراء آئے ہیں، قاری عثمان صاحب سے لے کر قاری ظہور احمد شاہ، قاری حبیب اللہ نورانی اور قاری زکریہ خالد صاحب جنگ سے جو تشریف لائے۔ آج یقیناً آپ نے یادیں چھوڑ دی ہیں، اس کے بعد بھی محفلیں ہوں گی، لیکن ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ اور بڑگرام کی عوام، علماء آپ کے اس کارنامے کو بڑی دیر تک یاد رکھیں گے۔ اور آج شب برات بھی ہے، شب برات بھی ہے۔ یہ شاید پروگرام طے نہیں تھا کہ یہ شب برات کو ہوگا، آپ کے نصیب میں آیا ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، قراء اکرام موجود ہیں، محفل خدا نے ہمیں دی ہے۔ ایسی محفل میں قراء کا دیدار ہو، کانوں کو قرآن کی لذت سے آشنا کیا جا رہا ہو، ایسے میں شیخ الحدیث بھی موجود ہوں، شیخ القرآن بھی موجود ہوں۔ میں مزید اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں بیان کے لیے شیخ الحدیث مولانا فخر الاسلام قریشی صاحب، جو صوبائی سرپرست اعلیٰ ہیں صوبہ KPK کے، تشریف لائیں۔ حضرت مولانا فخر الاسلام قریشی صاحب اپنے قیمتی جواہرات سے، قیمتی موتیوں سے سامعین کو محظوظ فرمائیں اور ہماری ہدایت کے لیے صراط مستقیم پہ استقامت کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اور ایک افسوس کی خبر، چونکہ ہمارے پٹل کے حوالے سے ہے، ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار سید امین شاہ، ان کی ابھی ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے بارگاہ عالی کو لبیک کہتے ہوئے جا چکے ہیں۔ اللہ اس محفل کا ثواب انہیں بھی عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول بعدہ وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، اشراف امتی حملة القرآن واصحاب الليل،
الصالحون واحدة بعد واحدة ويبقى خفالة كخفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بألا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام علماء اکرام، قرائے اعظام، حفاظ اعظام اور بٹگرام کے غیور جوانوں اور صاحب ریش اور محمد میرے بزرگوں، محفل حمد و نعت کی انعقاد آپ کے علاقہ کے لیے باعث برکت ہے، اور اس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ ایک درخواست میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا کا یہ کلیہ ہے، مفتیان اعظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ الضروری یتقدر بالضرورہ، یہ کلیہ ہے، چونکہ تصویر وغیرہ یہ بنانا آپ کی ضرورت کو پوری کر دیا ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ اس کو اسی پر اکتفا کر دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، ساتھی اندر تشریف لائیں، بزرگوں کا مختصر بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد اٹھیں۔ صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور دعا کے بغیر چلے جائیں گے تو خالی چلے جائیں گے، گزارش سے اندر آ جائیں۔ ایک میرے لیے تعجب خیز بات یہ ہے کہ جناب سیکرٹری صاحب نے کہا تھا، شروع سے کہتے رہے ہیں کہ 2 منٹ 2 منٹ، میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ سیکرٹری صاحب کے 2 منٹ جو ہیں وہ کس مقدار کے ہیں، اور مجھے وہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو حدیث کے اندر مذکور ہے۔ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کلوا واشربوا رمضان المبارک کے ابتدا اور انتہا کے بارے میں، تو عدی ابن حاتم کو وہ آیت سمجھ نہ آئی، اس میں خیط الابیض خیط الاسود کا ذکر ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ 2 داغے رکھنے ہیں، ایک سیاہ داغا رکھنا ہے، ایک سفید داغا رکھنا ہے، اور جب تک وہ ان کے اندر امتیاز روشنی کی وجہ سے نہ ہو جائے اس وقت تک سحری جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ رکھتے ہیں، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، داغوں کے اندر ذرا امتیاز نہیں ہو رہا، حضور سم کی خدمت میں گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے تو سفید اور سیاہ داغے کا ذکر کیا تو وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ان وسادتک العریض، عدی تیرا سرہانہ جو ہے بڑا لمبا چوڑا ہے، وہ اپنے نیچے رات اور دن کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ شاید سٹیج سیکرٹری صاحب کے 2 منٹ جو ہیں اسی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ دوسری بات، جناب محمد زمان صاحب عثمانی، اللہ ان کے عمل میں، ان کی عمر میں اور ان کی کاوشوں کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں کے پاس الادین کا چراغ ہے، الادین کا چراغ ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ الادین کا چراغ کیسے ہوتا ہے، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے
اب مجھے وہ جو ذہن کے اندر کھٹکا تھا وہ کھٹکا میرے ذہن سے نکل گیا کہ اللہ دین کا چراغ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ کام لے لے، تھوڑے سرمائے کے ساتھ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ سرمائے کے بغیر جو ہے وہ اللہ ان سے کام لے لے۔ تو یہ ہے اللہ دین کی علمی باتیں چند میں آپ کی خدمت میں ان کی روحانیت کے لیے، آپ کی اپنی روحانیت کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ دو کتاب، ایک جلالین ہے اور دوسرا ہدایہ۔ یہ دو کتابیں میرے اندر نئے سرے سے ان کو بنانے کی استطاعت، لکھنے کی استطاعت نہیں، باقی جتنی بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں لکھ سکتا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کے اندر جتنے اساتذہ تھے، جب ان کو کوئی مشکل پیش آیا کرتی تھی تو میرے پاس آ کر اس مشکل کو حل کیا کرتے تھے، لیکن ہزارے کا یہ پٹھان جو ہے وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ یہ ہزارے کا پٹھان کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ اتنا علم والا ہے، صاحب علم انسان۔ تو الحمدللہ کہ ایسے قابر دنیا سے ہمارے رخصت ہوئے۔ اور حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کبرنی موت القبرا۔ آج ہمیں جو لقب دیے جا رہے ہیں، ان لقبوں کے ہم آل نہیں ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اور حسن ظن کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب کانوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایسا معاملہ اسی مجلس میں ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجعلنی خیرا مما یقولون واغفر لهم مما لا یعلمون۔ اپنے لیے بھی ہو گئی کہ اللہ مجھے ان سے بہتر بنا دے، اور جو انہوں نے میرے بارے میں القاب دیے ہیں میں ان کا نہیں ہوں، اللہ ان کی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یہ دعا جامع دعا انہوں نے بتائی۔ تو بہرحال میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ہمارے جید علماء دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کبرنی موت القبرا، میرے بڑوں کی موت نے مجھے بھی بڑا بنا دیا، میرے بڑوں کی موت نے مجھے بھی ممبر پر بیٹھنے والا بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے اندر یہ عالیت نہیں ہے۔ تو ان بزرگوں کے دنیا سے جو حدیث پڑھی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یذهب الصالحون واحد بعد واحدہ، دنیا کے سے علماء اور نیک لوگ جو ہے وہ یکے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھان بورا رہ جائے گا۔ یبقى حفالۃ کحوالۃ الشعیر والتمر، کہ جس طرح کھجور کی چھان بین ہوتی ہے، جو کی چھان بین ہوتی ہے، وہ رہ جائیں گے۔ ہم تو وہ ہیں، لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ تو اللہ کی پرواہ کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہو، اپنے آپ کو ان کے نیز پر چلانا ہو۔ تو الحمدللہ کہ قاری صاحب نے محنت کی ہے، آپ حضرات نے جو جتنے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں یا آپ وقت دے رہے ہیں، سب حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ آپ کی سائی کو اپنے دربار عالی کے اندر قبول فرمائے، اور جناب قاری صاحب کی ان محنتوں کو چار چاند لگائے۔ میں تو سمجھتا تھا پاکستان، لیکن جب اسلام آباد گیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی قاری صاحب تو مصر تک بھی پہنچ گئے، مصر کے قرآن بھی حضرات تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ دین کا چراغ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، جو قاری صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور کسی کو اس پر متنبع اور کسی کو اس پر جو ہے وہ مطلع نہیں کر رہے۔ تو اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا
اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اصل بات ہے میں بھی غمزدہ ہوں۔ یہ بدھ کے دن میرے 2 ماتم ہوئے، ایک پھوپھی صاحبہ دنیا سے چلی گئی اور ایک ہمارے داماد تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایک ہی دن میں میرے لیے وہ جو تھا وہ یوم الحزن تھا۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کے خاندانوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر جتنے بزرگ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کو جوار رحمت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ نیاز داؤد صاحب جو دنیا کے اندر دنیا سے محنت کر کے اعمال صالحہ کر کے رخصت ہو چکے اللہ ان کو بھی جوار رحمت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائے، اور رب العالمین ان کے پسماندگان اور لوائقین کو صبر جمیل کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، دین کے شاخیں ہیں، کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کی سائی کے اندر برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین اتحاد القرآن جو نوزائیدہ جماعت ہے اللہ اس کو دن دگنی چگنی ترقی نصیب فرما۔ ہمیں ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے ہر قسم کی خداوند کریم ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما۔ الہ العالمین جتنے حضرات دور سے تشریف لائے ہیں اللہ ان کی آنے کو اپنے دربار علی کے اندر قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جن لوگوں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے اللہ ان کے بارے میں زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ زبیر صاحب شوگر کے مریض ہے، اللہ ان کی بیماری کو اپنے فضل احسان سے صحت کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ باقی بھی جتنے اسپتالوں میں گھروں میں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔